اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے سامنے تسؤکم، بری لگیں تمہیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جس وقت قرآن پاک يُنَزَّلُ القرآن، جس وقت قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، ظاہر کر دی جائیں واسطے تمہارے، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا اس سے ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها، پھر ہو گئے وہ ساتھ اس کے کافرین، انکار کرنے والے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرہ، بحیرہ کو، ولا صائبہ، اور نہ صائبہ کو، ولا وصیلہ، اور نہ وصیلہ کو، ولا حام، اور نہ حام کو، حرام، ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، باندھتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کا افطرا، یعنی افطرا باندھتے ہیں جھوٹ کا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، تَعَالَوْا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، قَالُوا حَسْبُنَا، وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا، لا یعلمون، نہ جانتے ہوں، شیئا کچھ، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو حرام تھیں، اور آج کی زیر درس آیات میں لایانی سوالات سے ممانعت ہے کہ فضول سوال نہ کرو، خصوصاً نزول وحی کے وقت جب قرآن پاک اتر رہا ہو۔ کیوں؟ اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے اس کو، یعنی اس کا باطن کھول دیا جائے، تو یقیناً تمہیں وہ برا لگے۔ اور اگر تم نے سوال کیا ایسے وقت میں جب قرآن پاک اتر رہا ہو، تبد لکم، تو تمہارے لیے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، فرمائے اس سے پہلے جو ہو چکا اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں کے ایسے لایانی سوالات جن سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خاموش رہے، وحی آ گئی، وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ اب ایسا سوال مناسب نہیں تھا،
پھر اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول آئینہ ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ما ادری اینہ ناقتک، میں تیری اونٹنی کو نہیں جانتا، تیری اونٹنی کہاں ہے؟ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خبر نہیں تھی، تو معلوم ہوا پیغمبر جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ ملے پیغمبر اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے علم غیب کی نفی کی کہ عالم الغیب والشہادہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری اینہ ناقتک، میں نہیں جانتا تیری اونٹنی کہاں ہے۔ کہتے ہیں یہ شخص منافق تھا، بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکلا، کہنے لگا یخبرنا بخبر السماء، گویا ہمیں آسمان کی خبریں دیتا ہے یہ شخص، ولا یدری اینہ ناقتی، اور اسے یہ پتہ نہیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے، یہ نہیں جانتا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بتلایا کہ اس کی اونٹنی فلاں جگہ جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، اس سے کہا کہ تیرا یہ سوال تھا، اس وقت واقعتاً مجھے علم نہیں تھا، میں نہیں جانتا۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی ہے، اور جبرائیل بھی اپنی طرف سے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام جبرائیل علیہ السلام کو ملتا ہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلا دیتے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اونٹنی فلاں مقام پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے آ کر آپ علیہ السلام سے سوال کیا، اس نے کہا ما فی بطنی ناقتی، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اب یہ سوال بنتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، ایک صحابی قریب تشریف فرما تھے، جذبات میں آ کر اس سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ تو نے اپنی اونٹنی سے برائی کی ہے، لہذا اونٹنی کے پیٹ میں تیرا نطفہ ہے۔ یہ صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام حضرت سلمہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا سلمہ تو نے اچھا نہیں کیا، ایسی بات کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ بعض بدعتی حضرات یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ جی حضور کے صحابی پیٹ کی صورتحال کو جانتے ہیں، حضور کیوں نہیں جانتے؟ حالانکہ آپ علیہ السلام نے حضرت سلمہ کو ڈانٹا اور کہا لقد فحشت یا سلمہ، سلمہ تو نے فحش گوئی کی ہے۔ اور حضرت سلمہ کا یہ فرمانا اصل میں ناراضگی کا اظہار تھا کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہاں ایک مثال دیتے ہیں، جیسے یہ اسی طرح سمجھیں جیسے کوئی آدمی کہے بتاؤ میں نے رات کو کیا کھایا، تو دوسرا آدمی اس سے کہتا ہے تیرا سر کھایا۔ ہاں بتا رات کو کیا کھایا، وہ کہتا ہے تیرا سر کھایا۔ اب یہ ناراضگی کا اظہار ہے، تجھے کیا غرض میں نے جو بھی کھایا ہے۔ تو یہاں سے یہ استدلال کرنا کہ جی صحابی بھی پیٹ کے اندر کے حالات جانتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس نے کہا میں نے فصل کاشت کی ہے، مجھے بتائیں بارش کب ہوگی؟ پھر اس نے کہا میری بیوی امید سے ہے، بتائیں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟
پھر اس نے کہا کہ میری پیدائش کا مقام مجھے معلوم ہے، میں کہاں پیدا ہوا ہوں، میرے مرنے کا مقام بتلائیں، میں کہاں مروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی بتائیں میں کل کون سا کام کروں گا۔ پھر قیامت کے متعلق اس نے سوال کیا۔ تو سورہ لقمان کی آخری آیت اتری جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ نکالیں سورہ لقمان۔ میرے پاس صفحہ 372 ہے، 374، 21واں پارہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ چونکہ اس نے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم، اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، پورا ہے، ادھورا ہے، کامل ہے، ناقص ہے، بینا ہے، نابینا ہے، بہرا ہے، سننے والا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، کس مقدار میں کمائے گا، کون کھائے گا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کس خطے میں آئے گی، کہاں آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ 5 چیزیں۔ ان اللہ علیم خبیر۔ تو فرما لا یعنی سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے سامنے تمہیں بری لگیں، اور اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں حین ینزل القرآن، جس وقت قرآن پاک اتر رہا ہو، تبد لکم، ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، فرمایا تحقیق سوال کیا اس سے ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے وہ ساتھ اس کے انکار کرنے والے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، قوم نے کہا ہے صالح واقعتاً اگر اللہ کے پیغمبر ہیں، ہماری مرضی کے مطابق ایک کام کر دیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یہ چٹان ہے، اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکالیں جس کے ساتھ بچہ ہو یا وہ حاملہ ہو۔ صالح علیہ السلام کو سمجھایا یہ کام میرا نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ صالح علیہ السلام دعا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا۔ پیغمبر کے ہاتھ پہ اگر خرق عادت کے طور پہ کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہو، اسے معجزہ سے تعبیر کرتے ہیں، ولی کے ہاتھ پہ اسے کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق ہماری فرمائش پوری کر دیں، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے ثم اصبحوا بہا کافرین۔ آگے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، لوگوں نے اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو حرام۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں بحیرہ وہ مادہ ہے جس کا دودھ مشرکین بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، صائبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، اس پہ سواری نہیں لوگ کرتے تھے، وسیلہ وہ مادہ ہے جو مادہ در مادہ جنے، یعنی مسلسل مادہ جنے، نر نہ جنے، حام وہ ہے جو ایک خاص
عدد میں اپنی مادہ کے ساتھ ملاپ کر چکا ہو. مثال کے طور پہ اونٹ 10 اونٹنیوں سے ملاپ کر چکا ہو، بیل 10 گائے سے، بکرا 10 بکریوں سے، اس کو حام کہتے ہیں. مشرکین کہتے تھے یہ 4 چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چاروں حلال ہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو حرام کیا، نہ صاحبہ کو حرام کیا، نہ وسیلہ کو حرام کیا، نہ حام کو حرام کیا. لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کے، یفترون اللہ الکذب، باندھتے اوپر اللہ کے جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے بات ان کے، تعالوا او الی ما انزل اللہ، طرف اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، قالوا کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہ پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو، اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون، نہ جانتے ہوں کچھ، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ جہاں کہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ سرے سے تقلید کا انکار کرتے ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ جی آباء و اجداد کی تقلید تو کفار لوگ کرتے تھے. فرماتے ہیں تقلید کی 2 قسمیں ہیں، اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں. قرآن پاک حدیث رسول کے مقابلہ میں جو کسی کی بات مانے وہ تقلید درست نہیں ہے. خلفائے راشدین کے مقابلہ میں کسی کی بات مانے وہ تقلید درست نہیں ہے. صحابہ کے مقابلہ میں تابعین کی مانے یا کسی اور کی مانے وہ تقلید درست نہیں ہے. ائمہ کرام مجتہدین تابعین کے بعد کسی اور کی مانے، ان کو چھوڑ کر، وہ تقلید درست نہیں ہے. ہاں فرمایا جو قرآن و سنت سے بات واضح معلوم نہ ہو، قرآن پاک حدیث رسول میں جس بات کی وضاحت نہیں ہے، وہاں اگر خلفائے راشدین کی بات کو فالو کیا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، تو وہ تقلید درست ہے. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک بات بیان فرما رہے ہیں، قرآن پاک حدیث رسول میں اس کی وضاحت نہیں تھی، ان کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا، جب کہ قرآن و سنت میں وضاحت نہیں ہے، یہ تقلید ٹھیک ہے. قرآن پاک میں، سنت رسول میں، اصحاب رسول کے اجماع میں وضاحت نہیں، ائمہ کرام مجتہدین کی بات کو تسلیم کرنا، یہ تقلید درست ہے. فرمایا ان لوگوں کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بلکہ قرآن پاک میں ایک مقام پہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ لینا، جن کو نہیں پتا ان سے رہنمائی لے لے جن کو پتا ہے. گویا جو ناواقف ہیں واقف لوگوں سے معلوم کر لیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو ناواقف جب واقف سے کوئی رہنمائی لے گا یہ تقلید شرعی ہوگی، خصوصاً جب یہ اصول نہ ٹوٹے. قرآن پاک میں، حدیث رسول میں وضاحت نہیں، صحابہ کرام کے اجماع میں وضاحت نہیں، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے اجماع میں وضاحت نہیں، پھر وہ ائمہ کرام مجتہدین کی بات کو تسلیم کرتا ہے. فرمایا یہاں وہ گناہگار نہیں، یہ تقلید شرعی ہے اور یہ ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے سامنے، تسؤکم تمہیں بری لگیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جس وقت قرآن پاک اتارا جا رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ ظاہر کر دی جائیں واسطے تمہارے، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم بردبار ہے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تحقیق سوال کیا ہے قوم نے تم سے پہلے، ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا پھر ہو گئے وہ ساتھ اس کے، کافرین انکار کرنے والے. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو، ولا صائبہ اور نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو حرام، ولیکن الذین اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون باندھتے اوپر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ، واکثرہم لا یعقلون
اور اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واسن کے تعالو او اِلَى مَا أَنزَلَ اللہ طرف اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے، قالو کہتے ہیں حسبنا کافی ہمیں ما وجدنا علیہ آباءنا کہ پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون اگرچہ ان کے باپ دادا نہ جانتے ہوں کچھ اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔